جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی جب آپ قیمتیں بڑھاتے جاتے ہیں تو لوگوں کا آمدن کے حساب سے دم گھٹتا جاتا ہے. مسلسل برین ڈرین ہمارے سامنے ہے, لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ریمیٹنسز سے ملک کتنا چلے گا, کس طرح چلے گا, یو اے کے سامنے ہمارے حالات, پاکستان کے ساتھ جو چل رہی ہے صورتحال, اس ساری چیز میں گورنمنٹ کو ہر چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا. لیکن مزمل صاحب, امریکہ کے ساتھ فور شور ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہماری ٹیم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی جس طرح سے کرنا تھا, لیکن اس سے پہلے کے حالات سے بھی موازنہ کر لیں تو کیا ہی ہم لوگوں نے اکھا لیا. آئی ایم ایف کے بہت تلے سے نکلنے کے لیے تو گورنمنٹ کو کوئی جامع پلان دیکھنا پڑے گا نا, گورنمنٹ کا عوام کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے. کیسے دیکھیں, پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا, یہ قرضوں سے ہم نہیں چل سکتے. کیسے؟ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرنی پڑے گی, اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرنی پڑے گی, مزید قرضے لینے سے انکار کرنا پڑے گا. تاجر برادری ایک الگ مسئلہ آ جاتی ہے سامنے, اور صرف تنخواہ دار طبقے کے اوپر. سگریٹ مافیا دیکھیں 300 ارب کی ٹیکس چوری کرتا ہے. یہاں تو ایک مافیا ہے, کئی مافیاز ہیں, شوگر مافیا ہے, سگریٹ مافیا ہے, ٹیکسٹائل مافیا ہے. تو میرے خیال میں یہ مافیاز جو ہیں یہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں, اور ہمارا ہر بجٹ بھی یہ دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں. اور جب تک گورنمنٹ ان مافیا سے جان نہیں چھڑائے گی وہ عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتی. اربوں روپے کی کرپشن, کیونکہ یا آپ ان مافیاز کو ریلیف دے سکتے ہیں یا عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں, دونوں کو نہیں دے سکتے. ہوتا یہ ہے کہ یہ مافیاز جو کہ اقتدار کے ایوانوں میں انہوں نے سرنگ لگائی ہوتی ہے, یہ ریلیف لے جاتے ہیں. میرا اور آپ کا چونکہ وہاں تک رسائی نہیں ہے تو ہمیں ریلیف پہنچتا نہیں. ہم میک شور کرتے ہیں ہمیشہ آئی ایم ایف کو کہ ٹھیک ہے, کرپشن کو کس طریقے سے ہر ایک ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا, اس کو مینیج کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں اربوں روپے کی اثاثے جو ہیں ملک سے باہر بنائے جا رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں شاید مزید بھی بنائے جائیں گے. تو کیسے اس پر کنٹرول کیسے ہوگا, کیسے اس پر محسن نقوی صاحب نے بھی تو آپ کو یاد ہوگا اس پر بات کی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, جس کے باہر اثاثے ہیں اس پر یہاں کیس ہونا چاہیے کہ وہ کیسے پاکستان سے باہر رقم لے کے گیا. قانون موجود ہے یہاں پہ. ہمارے تو سرکاری افسران اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سرکاری افسر اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, اور یہ ہر سال اس پہ ویور لیتے ہیں کہ ہمارے سرکاری افسر اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سرکاری افسروں کے بچوں کے پاس کس ملک کی شہریت ہے, ان کے باہر کیا اثاثے ہیں, سیاستدانوں کے باہر کیا اثاثے ہیں. میں تو دیکھیں ٹیکنیکلی اس بات کے حق میں ہوں کہ جس کا باہر کوئی اثاثہ ہے اسے پاکستان میں حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے. جو اپنی دولت باہر رکھتا ہے وہ پاکستان میں حق حکمرانی نہیں رکھتا. لسٹ میں لمبی لسٹ بن جائے گی صاحب, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں نا جی, جو اپنی دولت اپنے بچے باہر سیٹل کرنے کی بات کرتا ہے اور وہ پاکستان میں نہ اپنی دولت رکھنے کو تیار ہے نہ اپنے بچے پاکستان میں رکھنے کے لیے تیار ہے, تو پھر اسے پاکستان میں حکومت کرنے کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کا حق حکمرانی بھی ختم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اپنا فیوچر پاکستان میں نہیں دیکھتا نا. نہ وہ اپنے بچے پاکستان میں رکھنے کو تیار ہے, نہ دولت پاکستان میں رکھنے کو تیار ہے, حکومت کرنے کو تیار ہے. تو اس کے میں بڑا سخت خلاف ہوں. جس کی 1 روپے کی بھی پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے وہ تو بالکل پاکستان میں اس کے اوپر نہ وزیر بن سکتا ہے, نہ افسر بن سکتا ہے, نہ جج بن سکتا ہے. اس کے اوپر تو بالکل بین ہونا چاہیے بھی یا باہر پراپرٹیاں رکھ لو یا ایتھے حکومت کر لو. دونوں کام نہیں چل سکتے. یہ قانون سبھی پر لاگو ہونا چاہیے. یہ قانون تو ایبسلیوٹلی سب پر لاگو ہونا چاہیے. چلیں جی, بریک لیتے ہیں اور فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بات بجٹ کی ہوگی, آئی ایم ایف کی ہوگی. آئی ایم ایف نے ٹیکس ہدف کے لیے 430 ارب کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے, اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم, گیس, بجلی, ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, اور 11 نئی شرطیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں. فاروق سلیم صاحب سے سب سے پہلا سوال کر لیتی ہوں. فاروق صاحب, آپ کے سامنے صورتحال ہے, مہنگائی تو مسلسل بڑھ رہی ہے, آپ کے سامنے صورتحال اور عام آدمی کے حالات جو کہ تو ہیں, آمدن وہیں کی وہیں ہے لیکن مہنگائی آپ کے سامنے ہے. کیسے بیلنس ہوں گے یہ حالات؟ What do you think? دیکھیے, اب حکومت ہمیں بتائے گی کہ نیا بجٹ آ رہا ہے اور اس میں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنے والی ہیں, تو انتظار کر لیں جون کی کیا 6 یا 8 تاریخ تک, تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. اچھا نہیں, ذرا اسپیسیفک آ جاتے ہیں. ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں جن کا انکم ٹیکس دیتے ہیں, ایٹ سورس کٹتا ہے, انہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے پچھلے سال میں, ریئل اسٹیٹ اور باقی سیکٹر سے زیادہ. اس بار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے سلیبس میں کمی کی جا رہی ہے, تنخواہوں میں اضافے کی بجائے ٹیکس ریٹ میں کم کرنے کی تجویز ہے. وہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تو وہ بڑے ٹیکس سلیب میں چلے جاتے ہیں تو نیٹ آمدن کم ہو جاتی ہے. تو اگر تنخواہ بڑھانے کی بجائے ٹیکس سلیب کم کیا جائے تو شاید لوگوں کو ریلیف ملے. آپ نے اس کیس سٹڈی کو دیکھا ہے, یہ کیا کیس سٹڈی ہے؟
جی بالکل اکنامک کی سپورٹ کرتی ہے. دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ٹیکس کی شرح جو ہے جب اس کو کم کیا گیا، ایک تو بوجھ کم ہو جاتا ہے سیلری کلاس کے اوپر، اور دوسرا جو آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے اس کی جو سپیڈ ہے مزمل صاحب وہ کچھ تیز ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھیے کہ دو دھاری تلوار کہہ لیجیے کہ اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا ٹیکس جب بھی نیچے لایا جاتا ہے تو جی ڈی پی کی گروتھ کی جو شرح ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو معیشت کا پہیہ ہے اس کی رفتار کچھ تیز ہونے لگتی ہے. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس سلیبس کو کم کیا جائے، ان کے ریٹس کو؟ جی 100% نہ صرف انڈیویجول ٹیکس سلیب کو، میں تو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اس وقت دنیا میں شاید ایک ملک ہے افریقہ کا جس کے اوپر جہاں پہ وہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ تقریباً 55-60% تک چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی بیرونی کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں آ کے اپنا کارپوریٹ آفس نہیں بنانا چاہتی. تو جب تک کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو نیچے نہیں کیا جائے گا اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. اگر کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو نیچے کیا جاتا ہے تو پھر کمپنیوں کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. جب ان کے پاس منافع بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں. جب وہ ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر نوکریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو معیشت کے پہیے کی رفتار ہے وہ مزید تیز ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کے اوپر ہی فوکس ہونا چاہیے. تو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بھی آپ اس کی کتنی 30% کم کیا جائے، 50% کم کیا جائے؟ آپ کیا سجیسٹ، تجاویز کیا ہیں؟ دیکھیے مزمل صاحب، آپ ٹیکنیکل زبان میں چلے گئے. ایک بڑا مشہور اکانومسٹ گزرا ہے ڈاکٹر آرتھر لیفر کے نام سے، اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا یہ پریزیڈنٹ ریگن کے دوران کہ اگر آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں گے تو حکومت کے ریونیوز جو ہیں، حکومت کی آمدن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو جب شروع میں اس نے یہ کہا تھا تو پوری جو اکنامکس کی دنیا ہے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس کا ریٹ کم کریں اور اس کے نتیجے میں حکومت کی آمدن بڑھ جائے گی. تو پھر یہ ثابت ہو گیا پریزیڈنٹ ریگن کے دوران کہ اگر ٹیکس کی شرح کم کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جس تیز رفتاری سے وہ معیشت کا پہیہ چلنے لگتا ہے تو ایونچوئل جو رزلٹ آتا ہے حکومت کے خزانے میں ٹیکس زیادہ جمع ہو جاتا ہے. تو ایک بڑا سا آپ سمجھیے کہ عام کامن سینس کے حوالے سے اس میں ایک اختلاف پایا جاتا تھا کہ حکومت ٹیکس کا ریٹ کم کر رہی ہے لیکن اس کے خزانے میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس دن وہ جس دن سے یہ ڈاکٹر آرتھر لیفر نے یہ تھیوری سامنے رکھی تھی، پریزیڈنٹ ریگن نے وہ تھیوری مان لی تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا. تو اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک فاؤنڈیشنل سٹون اکنامکس کے اندر بن چکا. اچھا، یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے. آلریڈی میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مزید یہ بڑھانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے؟ مزمل صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آئی ایم ایف کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ تقریباً 80 سال سے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی سفارشات، اپنی ریکمنڈیشنز، اپنی کنڈیشنلٹیز جس کو اب ہم کہتے ہیں وہ دے رہی ہے مختلف ممالک کو. کوئی 191 ممالک اس کے ممبر ہیں، اور پچھلے 80 سال میں اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا آئی ایم ایف کے پاس کوئی سکسیس سٹوری ہے، کوئی ایسا ملک ہے جس نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر، ان کی کنڈیشنلٹیز کے اوپر، ان کی سفارشات کے اوپر، ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل کیا ہو اور ان کی جو معیشت ہے وہ تندرست و توانا ہو گئی؟ تو ایسی ایگزامپل کوئی سامنے نہیں آئی پچھلے 80 سال کے اندر. پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں تو تقریباً 24 پروگرام ہم بھی کر چکے ہیں. اگر کچھ ہونا ہوتا تو 24 پروگرامز میں ہو جاتا. اب یہ توقع رکھنا کہ ہم نیا پروگرام میں جائیں گے اور اسی ایکسپیریمنٹ کو، تجربے کو دوبارہ سے دہرایا جائے گا اور اس توقع میں بیٹھے رہیں کہ اس کے نتائج فرق نکلیں گے، تو آپ کو یاد ہے کہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ وہ لوگ جو اسی تجربے کو دہراتے رہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ نتائج فرق نکلیں گے، آئنسٹائن کو کہتا تھا کہ یہ انسین ہے، یہ بے وقوفی کی ڈیفینیشن.